اس سے پہلے کہ را کے ایجنٹ دہلی کے تمام بس سٹینڈز اور دیگر مشتبہ جگہوں کو اپنے گھیرے میں لے، وہ ایک لوکل ٹرین کے ذریعے میرٹھ کی طرف عازم سفر تھا۔ اس نے فی الوقت سری نگر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ یہاں سے دور نکل کر اگلے 3-4 روز کے بعد دہلی کے بجائے کسی دوسرے راستے سے چکر کاٹ کر مقبوضہ کشمیر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے علم تھا پٹھان کوٹ سے سری نگر تک ہر ممکنہ پوائنٹ پر اس کے استقبال کے لیے دشمن موجود ہوگا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اچانک آن پڑنے والی بپتا سے نجات دلائی ہے اور دشمن کے چنگل سے وہ نکل آیا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اور وہ ضرور بخیر و عافیت کشمیر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک مرتبہ کشمیر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد دشمن کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا۔ اس کا یہی ایمان تھا، یہی وہ پختہ عزم تھا جس نے ان گوشت پوست کے انسانوں کو دشمن کے آتش و آہن کے قلعوں سے ٹکرا دیا تھا، اور وہ بڑی کامیابی سے یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ غنیم لاکھوں میں تھا اور مجاہد چند ہزار تھے۔ لاکھوں کشمیری ان کے لیے دعا گو ضرور تھے، لیکن میدان میں عمل چند ہزار نوجوان ہی سربکف تھے جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، جو بظاہر دشمن کے مقابلے میں چونٹی اور پہاڑ کا تناسب رکھتے تھے، لیکن جن کے عزم اور جہد مسلسل نے دشمن کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تائید ایزدی نہیں تو کیا تھا کہ جس نے دشمن کو اندھا کر دیا۔ بظاہر تمام ہتھیاروں اور وسائل سے لیس را کے ایجنٹوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عامر نے ہدایات کے مطابق یہاں سے سیدھے اپنے گھر کا رخ کیا۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب اس کی بہن آصفہ نے اسے پرانی دہلی میں بم پھٹنے اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی خبر سنائی۔ افسوس، یہاں سارا نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا ہوگا۔ اس علاقے میں ہندو آبادی اور بزنس تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ آصفہ نے بم کی اطلاع کے ساتھ ہی اپنا اندیا بھی ظاہر کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو عامر کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل زور سے پکڑ کر مٹھی میں دبا دیا ہو۔ اسے اگلے ہی لمحے سمجھ آ گئی کہ را نے آخر اس علاقے کو بم دھماکے کے لیے کیوں منتخب کیا تھا۔ اس طرح چانکیا کے چیلوں نے واقعی ایک تیر سے کئی شکار کر دیے تھے۔ سب سے پہلا نشانہ تو انہوں نے مسلمانوں کو بنایا تھا۔ انہوں نے عامر خان کو قربانی کا بکرا بنا کر بھارتی مسلمانوں کو کشمیری مجاہدین سے متعلق ورغلانے کی گھناؤنی سازش کی تھی۔ اگلے روز جب اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیاں اعلان کرتی کہ یہ دھماکہ کشمیری مجاہدین کی کسی تنظیم نے کیا ہے، تو سب سے پہلے بھارتی مسلمانوں میں یہ غلط فہمی جنم لیتی کہ آخر کشمیری مجاہدین نے مسلم اکثریتی علاقے ہی کو کیوں منتخب کیا؟ کیا وہ کسی ہندو آبادی کو نشانہ نہیں بنا سکتے تھے؟ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے اور انہیں دلوں میں پختہ کرنے میں را کو کمال حاصل تھا۔ اخبارات میں یہ کہانیاں شائع ہوتی کہ مجاہدین کو دہلی کے کسی مسلمان ہمدرد نے اپنے ہاں پناہ دی تھی اور انہوں نے مسلمان ہی کو نشانہ بنا لیا۔ دہلی کی پولیس اس دھماکے کی آڑ میں متعلقہ مسلم آبادی کے ہر ایسے مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر لیتی جس سے متعلق انہیں کوئی بھی شکایت ماضی میں رہی ہو یا پھر مستقبل میں امید ہو کہ وہ بلوائیوں کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان جو اپنی شبانہ روز محنت سے اپنا بزنس بڑھانے کا جتن کر رہا ہو، پولیس کا نشانہ بن جاتا۔ یہ تو تھے مقامی فوائد۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف اپنی مذموم پروپیگنڈا مہم کو تیز کر دیتا۔ ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کے اخبارات میں پاکستان کو انتہا پسند مسلم ملک کی حیثیت سے نمایاں کیا جاتا۔ اس ایک دھماکے کی آڑ میں سری نگر میں درجنوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا کہ ان کا تعلق تخریب کاروں سے ہے۔ ایسے کئی خدشات نے اچانک ہی عامر خان کے ذہن میں جنم بھی لیا، لیکن ان تمام جذبوں پر پھر ایک جذبہ جنسیت اچانک حاوی ہوگا۔ یہ سوچ کر کہ اسے اگلی رات پھر مس جین انعام میں ملنے والی ہے، تمام خدشات ہوا ہو گئے اور ایک مرتبہ پھر اس کے دل و دماغ پر وہی جین چھا گئی۔ را کی ہدایت کے مطابق وہ بادل نخواستہ اکیلا ہی اپنے گھر پہنچا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ وہ سکسینہ سے خود رابطہ کر کے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کرے یا پھر وہ خود ہی اس سے رابطہ کریں گے۔ ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ ان لوگوں کو یقیناً اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ ان کا ایک شکار اگر مارا گیا ہے تو دوسرا ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوگا، اور اس بات کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی حفیظ یا عامر پر سے نظر ہٹائی ہوگی۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ لوگ ابھی تک حفیظ سے چمٹے ہوئے ہوں اور وہ ان کی دسترس میں رہا ہو، لیکن یہ بات عامر خان جانتا تھا کہ وہ حفیظ کو کبھی گرفتار نہیں کریں گے۔ حفیظ کی گرفتاری سے وہ ساری بازی الٹانا نہیں چاہیں گے
اور بڑے شکار پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اس جیسی کئی چھوٹی مچھلیوں کو چارہ بنائے رکھیں گے۔ گھر بیٹھے ابھی اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب اس کی بہن آصفہ نے پرانی دہلی میں بم پھٹنے کے حادثے کی اطلاع دی اور بتایا کہ اس میں بہت سے بے گناہ مسلمان مارے گئے ہیں، کیونکہ وہ ساری آبادی مسلمانوں ہی کی تھی۔ عامر کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اس نے بظاہر اس طرح لا تعلقی اختیار کیے رکھی جیسے وہ آصفہ کے سامنے پہلے کیا کرتا تھا۔ آصفہ نے جب دیکھا کہ وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ عامر قدرے بے چین تھا، لیکن کمال ضبط سے اس نے اپنی بے چینی چھپائی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس سے سکسینہ یا جین نے رابطہ نہیں کیا تھا اور یہ بات اسے بڑی الجھن میں ڈال رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ ان معاملات کو وہ اس سے بہرحال زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عامر سے کب رابطہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ اس سوچ نے اسے قدرے مطمئن کر دیا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے سامنے ٹیرس میں آرام دہ کرسی پر دراز تھا جب فریدہ نے اسے مخاطب کیا۔ عامر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ خیریت؟ فریدہ نے اس کے چہرے پر بے چینی کی تحریر پڑھ لی تھی۔ ہاں کوئی بات نہیں، تم سناؤ کب آئی؟ اس نے بظاہر فریدہ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ میں بھی ابھی آئی ہوں، بڑی افسوسناک خبر ہے، تمہیں تو علم ہو گیا ہوگا۔ اس نے عامر کی طرف دیکھ کر عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں وہ بم دھماکہ واقعی بری خبر ہے۔ عامر نے چاہا کہ وہ اس موضوع پر بات نہ کرے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، خلاف توقع فریدہ نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ کیا؟ عامر نے حیرانگی اور چونکتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ بم دھماکہ واقعی مجاہدین نے کیا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے علاقے کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ وہ کہیں اور بھی کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے لیے کناٹ پیلس سے موزوں جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ پھر آخر انہوں نے بیچارے مسلمانوں پر ہی کیوں قیامت ڈھائی؟ فریدہ نے پوچھا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ دھماکہ مجاہدین ہی نے نہ کیا ہو اور انہیں مسلمانوں کی نظروں سے گرانے اور بین الاقوامی دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے بطور خاص 15 اگست کو یہ کارروائی کی گئی ہو۔ عامر نے اچانک ہی قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے عامر، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ فریدہ نے جوش جذبات میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عامر یہی چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریدہ کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اس طرف جائے کہ اس دھماکے میں کسی بھی طرح عامر کا ہاتھ ہے۔ اس لیے اس نے فریدہ سے وہی کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا اور وہ بیچاری مزید گمراہ ہو گئی۔ بڑی کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے، فریدہ نے ہونٹ چباتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاں لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں، تم خود ہی تو ایسی بے شمار کمینگیاں گنوایا کرتی تھی۔ یہ تو ان کی تاریخ ہے، چانکیہ سے آج تک وہی سلسلہ جاری ہے۔ ارے بھائی تم تو خود ہسٹری کی طالب علم ہو، تم سے بہتر کون جانتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان بیچاروں کی صفائی قبول نہیں کرے گا۔ عامر نے اسے مزید خوش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں عامر، بہترین دلیل تو آپ کے منہ سے ہی برآمد ہوتی ہے اور طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب ایسا کرنے والوں کو ضرور حساب دینا پڑے گا اور انہیں ایک ایک ظلم کا بماسود قرضہ چکانا ہوگا۔ فریدہ نے قدرے تلخی سے کہا۔ فریدہ دعا کرنا، شاید مجھے اگلے 2-3 روز میں سری نگر جانا پڑے۔ شاہین بھائی نے مجھے وہاں طلب کر لیا ہے، اگر زندہ لوٹ آئے تو ضرور ملاقات ہوگی، ورنہ عامر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں عامر، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، مجھے بہت دکھ ہوگا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عامر کہ میں اس روز کے بعد سے تم سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں۔ بے ساختہ فریدہ کے منہ سے نکل گیا۔ اس کی آواز پرا گئی تھی، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور اس نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ عامر نے خود کو دل ہی دل میں داد دی اپنی شاندار اداکاری پر۔ واقعی اس نے میدان مار لیا تھا۔ اگر فریدہ ذرا سا تجسس کرتی اور وہ اس کی کسی بات کی معمولی سی بھی نفی کرتا تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ ویلڈن عامر صاحب، ویلڈن، شاباش۔ اس نے اپنی مکاری کو دل ہی دل میں خراج تحسین پیش کیا تھا اور اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر دوپٹے سے آنسو پہنچتی فریدہ کے کاندھے پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھ دیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی فریدہ کو چھو کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس نے اتنی جرت کی تھی، لیکن آج اچانک پیدا ہونے والی جذباتی فضا سے اس نے فائدہ اٹھانے کا مصمم عزم کر رکھا تھا۔ فریدہ، مجھے زیادہ باتیں تو کرنا نہیں آتی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کو اینٹ کا جواب اب پتھر سے ملے گا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت چکانی پڑے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آہستگی سے الگ کر لیا۔ غم و اندوہ سے بحال فریدہ، جس کا دل بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی اس گناؤنے حادثے سے کٹ کر رہ گیا تھا، اس کی طرف گھومی تو اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ عامر، اس کے منہ سے نکلا اور سسکیاں لیتے ہوئے وہ عامر کے سینے سے لگ گئی۔ عامر لرز کر رہ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے سینے سے ٹکرائی اور اس کی یہ حالت ہوئی ہو۔ وہ شرم سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔
ایک لمحے کے لیے بھی اس پر جنسیت نے غلبہ نہیں کیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے فریدہ نے اس کے سینے پر اپنا سر نہیں بلکہ کوہ ہمالیہ اٹھا کر رکھ دیا ہو، کوئی بھاری چٹان اس کے دل پر آ کر ٹک گئی ہو۔ احساس ندامت تھا، ضمیر کی خلش تھی، گناہ کا جان لیوا احساس تھا، یا پھر اس کے لاشعور میں ابھی تک زندہ رہ جانے والی نیکی کی وہ کرن جو اچانک کبھی کبھار جاگ کر اس کی گناہ آلود زندگی کے اندھیروں میں تلخ سوال کی طرح اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ بس کرو فریدہ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اس کے منہ سے بے ربط سے الفاظ ادا ہو رہے تھے اور اس نے آہستگی سے فریدہ کو خود سے الگ کر دیا، اسے بازو سے پکڑ کر اس کرسی پر بٹھا دیا جس پر خود نیم دراز تھا۔ اچانک ہی کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عامر کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں ابھی آیا کہہ کر وہ فریدہ کو اس حالت میں چھوڑ کر کمرے تک پہنچا اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو۔ توقع کے عین مطابق دوسری طرف مس جین کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو۔ اتنی دیر میں تو گھبرا ہی گیا تھا، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ ارے کیوں ڈارلنگ، میرے ہوتے ہوئے کیوں گھبرا گئے تھے؟ دوسری طرف مس جین ہدایات کے عین مطابق بات کر رہی تھی۔ اسے سکسینہ نے بتا دیا تھا کہ مرغی ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ سکسینہ نے کہا، عین ممکن ہے پہلے بڑے حادثے کے بعد وہ گھبرا گیا ہو۔ یہ مسلے سالے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی تمہارے ساتھ چلتے رہیں لیکن کبھی ان کا اعتبار نہ کرنا۔ ان کم بختوں میں ضمیر جاگ جائے تو مصیبت موجود رہتی ہے، اور اچانک ہی کسی وقت ان کا ضمیر جاگ جائے تو مصیبت لے آتے ہیں۔ اس لیے تو ایجنسی نے کسی مسلمان کو اپنی مستقل ملازمت میں نہیں رکھا، اس لیے تو ان پر اعتبار نہیں کیا جاتا، اور تم بھی اس پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اس سالے کا تو آئی کیو بھی نارمل سے زیادہ ہے، کسی بھی وقت اس کے بگڑ جانے کے امکانات ذہن میں رکھنا، کسی بھی وقت، اور بطور خاص اسے اپنے ساتھ ہی الجھائے رکھو، کہیں ٹی وی پر سالے مسلمانوں کی لاشیں اور ویڈیوز دیکھ کر اس کا موڈ ہی نہ بدل جائے۔ سکسینہ نے اسے سمجھاتے ہوئے رازداری سے کہا، سر اگر اس نے ایسا کیا تو اپنے ہاتھوں سالے کی ایک ایک ہڈی توڑ کر اسے اپاہج بنا دوں گی، زندہ درگور کر دوں گی سر۔ میں نے زندگی میں کسی ایجنٹ کو اتنی لفٹ نہیں کروائی جتنی اسے کروائی ہے۔ آپ جانتے ہیں سر، میں ناگزیر حالات میں کسی کے بستر پر صرف چند گھنٹے انتظار کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں نے درجنوں راتیں بسر کی ہیں، اول تو بچ کر جا ہی نہیں سکتا۔ سر ایک مرتبہ میرے جسم سے آشنائی کے بعد کوئی مرد بھی میرا بندہ بے دام بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے پنڈتوں اور سوامیوں کو اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر دیا، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ جین نے اپنے فگر بڑے بیہودہ انداز میں نمایاں کرتے ہوئے سکسینہ سے کہا تھا، مجھے تم پر فخر ہے جین، ساری ایجنسی کو تم پر فخر ہے، لیکن ایک اچھی انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے ناطے تم کسی بھی امکان کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ سکسینہ نے اس کے گال پر چوٹکی بھرتے ہوئے کہا، اوہوں، دیکھ لوں گی سالے کو۔ جین نے لاپرواہی سے کاندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، اینی وے ایک بات ذہن میں رہے کہ اگروادیوں یعنی دہشت گردوں تک براہ راست رسائی پانے والا دہلی میں یہ تمہارا واحد سورس ہے، اسے قابو میں رکھنا۔ اس نے جین کو آنکھ ماری اور فون کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے رابطہ کر کے اسے بلائے جس پر مس جین نے اسے فون کیا تھا۔ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ سب کام تمہارے حکم کے مطابق ہی ہوا ہے؟ عامر نے سنبھل کر کہا، ارے سب ٹھیک ہوگا، تم کیوں پریشان ہو؟ مس جین نے دوسری طرف سے کھنکتی آواز میں کہا، میرا مطلب تھا وہ سالہ کشمیری میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور انہوں نے یہ ہی نہیں بتایا تھا کہ ان کے پاس پستول ہے، ورنہ میں… اوہو چھوڑو بھی، کیا بہکی باتیں کر رہے ہو؟ فوراً ادھر آ جاؤ، اور ہاں ساری رات کی چھٹی لے کر آنا، آج تو تمہیں بطور خاص اسپیشل ٹریٹ دیا جا رہا ہے، اور جانے من 10,000 روپے کیش انعام الگ سے ہے۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں اب، اور نہ جلاؤ، بس جلدی آ جاؤ۔ دوسری طرف سے جین نے فون پر کس کر کے فون رکھ دیا۔ عامر جو مس جین کی آواز پر ہی اپنے اوسان گوا دیتا تھا، یہ نہ جان سکا کہ تجسس کے ہاتھوں بیقرار فریدہ بلی کی طرح پنجوں پر چلتی اس کے پیچھے موجود تھی، اور اس نے عامر کی ایک ایک بات سن لی تھی۔ پہلے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اسے یوں لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ فریدہ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ چند لمحوں پہلے عامر کے لیے پیدا ہونے والی محبت اب 1000 گنا نفرت میں بدل چکی تھی۔ اس کے ناتواں ہاتھوں میں سکت ہوتی تو ابھی عامر کا گلا گھونٹ دیتی، لیکن وہ بے بس تھی۔ جیسے ہی عامر نے فون رکھ کر گردن گھمائی اور اس کی نظر فریدہ پر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے اچانک اس کی تمام نبضیں ساکت ہو گئی ہوں، جیسے اچانک نظام کائنات تھم گیا ہو، جیسے حیات کو موت آ گئی ہو۔ تم آگ سے کھیل رہے ہو عامر، آگ سے، یاد رکھنا جب یہ شعلہ بھڑکا تمہارا دامن تو جلے گا ہی، کوئی اور بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ فریدہ شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو عامر میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کاش میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی نہ کی ہوتی۔ اس روز تم نے مجھے جو کچھ کہا میں نے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا، لیکن آج یہ میں نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی، اس کی آواز بھرا گئی، گلا رند گیا اور اسے اپنی بات مکمل کرنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ فریدہ تم خواہ جذباتی ہو رہی ہو۔ عامر نے، جس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے کہ فریدہ نے اس کی چوری پکڑ لی ہے اور کوئی ڈھنگ کی بات نہ سوچنے پر یہی فکرہ کہہ دیا، لیکن فریدہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سسکیاں لے کر باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ عامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ فریدہ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ عامر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے لیے تو یہ انکشاف ہی بڑا جان لیوا تھا کہ فریدہ کو اس کی اصلیت کا علم ہو گیا تھا۔ وہ فریدہ کو جانتا تھا، اسے علم تھا کہ فریدہ اس کا یہ جرم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فریدہ نے اس کی بیشتر گمراہیوں کو نظر انداز کیا تھا، لیکن عامر کے اس گناہ کو نظر انداز کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ خاموشی سے مجرموں کی طرح سر جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے ابھی اس کا ضمیر زندہ تھا، جو آج ایک تلخ سوال بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس سے ان گناہوں کا جواز طلب کر رہا تھا جو اس نے محض اپنی درندگی کی تسکین کے لیے کیے تھے۔ مس جین کے ذریعے را نے اسے انسان سے درندہ بنا دیا تھا۔ وہ چند لمحوں کی جنسی تسکین کے لیے اس کے اشارے پر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ اس کے نہا خانہ دل میں کہیں فریدہ بھی ایک مضبوط حوالہ بن کر بیٹھی ہے، ایسا حوالہ جو اس کی زندگی میں جزالہ نیف بن کر رہ گیا ہو۔ گناہوں کی گرد میں دب جانے والا یہ سنگ میل دھند چھٹتے ہی اس کے سامنے اپنی موجودگی کا ثبوت بن کر کھڑا تھا۔ کیا فریدہ کو سب کچھ بتا دے؟ فریدہ اس کی بات کا یقین کر لے گی؟ کیا اس کا ماضی ایسا رہا ہے جس کو مد نظر رکھ کر فریدہ ہی کیا کوئی بھی شریف لڑکی اس کی اس بات کو مان لے گی کہ اس کا ضمیر اچانک بیدار ہو گیا ہے اور وہ اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر تل گیا ہے، اپنے پاپوں کا پراشچت کرنا چاہتا ہے، اپنے دامن پر لگے بے گناہوں کے خون کے چھینٹے دھو کر سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ وہ تو کب سے خود کو گناہگار محسوس کر رہا تھا، وہ تو کب سے چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس چنگل سے نکل جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ فریدہ اس کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے، اتمام حجت ہی کے لیے وہ فریدہ کو ضرور بتا دے گا کہ وہ خود ایک عرصے سے اندیکھی آگ کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ وہ تو خود یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس جہنم سے، اس گناہ کی دلدل سے نکل کر وہ سارے قرض بما سود چکا دے جو اس کی جان پر تھے، اور یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ آج فریدہ نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فون کرتے دیکھ اور سن لیا تھا، اس کی اصلیت جان لی تھی۔ فریدہ کی اچانک موجودگی کے انکشاف نے تو اس کے ضمیر پر تازیانے کا کام کیا تھا۔ اس کے صرف اس فکرے نے کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور یہ آگ اس کے دامن کو تو جھلسائے گی ہی، باقی سب کچھ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ فریدہ کی اس بات نے جیسے اس کی ساری کائنات ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اندر اچانک ایک نئے عامر نے جنم لے لیا ہو، جیسے وہ اس ایک تازیانے کا منتظر ہو جو اس کے ضمیر پر کوڑے کی طرح برسے اور اسے اپنی اصلیت کی طرف لوٹا دے، ایک مسلمان کی اصلیت کی طرف، اس شناخت کی طرف جو ایک سازش کے تحت اسے چھین لی گئی۔ اب تک اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے وہ ایک مایوس انسان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اچانک ہی جیسے ایک ولولہ تازہ اس کے دل میں جاگا اور جب اس نے اپنا تعصب چہرہ فریدہ کی طرف کیا تو فریدہ نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ کسی بدلے ہوئے شخص کو دیکھ رہی ہے۔ اس لمحے اس نے عامر کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی تھی، اس کا مشاہدہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔